بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ ایک جرنی شیئر کرنا چاہتا ہوں MCL انجری کی ریکوری کا. تو MCL انجری میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ انجری آف دا نی جوائنٹ. اور میں کچھ آپ کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ انجری ہو جائے تو کوئک ریکوری، فاسٹ ریکوری کے لیے ہم کیسے چل سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. تو MCL از اے لیگامنٹ آف دا نی جوائنٹ. انیٹمی جو ہے اس کی نی جوائنٹ کی، اس کے اندر 4 لیگامنٹس آتے ہیں: میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ، لیٹرل کولیٹرل لیگامنٹ، انٹیریور کروشیٹ لیگامنٹ اور پوسٹیریور کروشیٹ لیگامنٹ. یہ نی جوائنٹ کو سٹیبلٹی دیتے ہیں. تو I got injured and I developed MCL injury plus medial tibial plateau fracture, bone bruise with bone bruise. یہ کہاں ہوا؟ یہ جم کے اندر ہوا. اس لیے جو آپ کا ورک آؤٹ ہوتا ہے، ایکسیسو ورک آؤٹ، دیٹ کین کاز some sort of injury like this injury, MCL injury. تو ہر چیز میں اعتدال رکھنا چاہیے. تو انڈر فٹنس ٹرینر آپ نے ساری چیزیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو. تو ٹرینڈ فٹنس ٹرینر ہونا چاہیے آپ کو. تو اس پروسیس میں کیا ہوا کہ ایکسیسو ورک آؤٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آئی گاٹ دس انجری ان دا جم. یہ انجری جو ہے موسٹ کامن ہے، اور یہ فٹ بالرز میں ہوتی ہے، ہاکی پلیئرز میں ہوتی ہے، ریسلرز میں ہو جاتی ہے، اور کرکٹ پلیئرز میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے شاہین شاہ افریدی کو PCL انجری ہوئی تھی، پوسٹیریور کروشیٹ لیگامنٹ انجری آف دا نی جوائنٹ. So when I developed this injury, the cause was twisting and turning while foot on the ground. اس کو twisting injury بھی کہتے ہیں. Cause was the twisting injury. اور clinical presentation میں مجھے inner side of the knee میں شدید درد تھا اور minor swelling تھی. اور آپ کو جو ہے نا یہ اس کے مین اور unable to walk والی سچویشن تھی. اس میں یہی ہوتا ہے کہ your knee might be unstable, unable to bear weight and interfere your ability to walk or even stand. تو مجھ سے واک کرنے میں میں واک تو کر رہا تھا، واک کرنے کے اندر مجھے شدید درد تھا. تو I went to an orthopedic surgeon and he was kind enough to diagnose me clinically. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا ویرس اینڈ ویلگس ٹیسٹ. کلینکلی ڈائگنوز ہو گیا کہ گریڈ 1 MCL انجری ہے. نیکسٹ اسٹیپ واز کہ آپ امیجنگ اسٹڈیز کے اوپر جائیں. ٹھیک ہے، امیجنگ اسٹڈیز کے اندر آپ کے پاس ایکس رے ہے، ریڈیوگرافی اور MRI. ایکس رے ٹو رول آؤٹ اینی فریکچر اینڈ MRI ٹو ڈائگنوز لیگامنٹل انجری ایز اٹ از مور سینسٹیو. تو نان کنٹراسٹ MRI کے اوپر گریڈ 1 لیگامنٹل انجری پلس لینئر نان ڈسپلیسڈ فریکچر آف دا medial tibial plateau along with bone bruise was the impression. تو اب اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے؟ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رائس پروٹوکول
فالو کرتے ہیں. رائس پروٹوکول کیا ہے کہ آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے, کمپلیٹ بیڈ ریسٹ فار 1 to 2 weeks ایٹ لیسٹ, اور ریسٹ کے بعد آئی سے آئس, سی سے کمپریشن, ای سے ایلیویشن. ریسٹ کے بعد, ریسٹ کے ساتھ آئس پیکس ہوتے ہیں, آئس پیکس آپ نے یوز کرنے, اس کو آئس پیکس یوز کرنے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کمپریشن یوز آف ہنجڈ نی بریس میں نے کیا وائل واکنگ, ٹھیک ہے, ٹو ریسٹرکٹ یور موومنٹس آف دا جوائنٹ اور ٹو اوائڈ فردر انجری, ٹھیک ہے. تو ہنجڈ نی بریسز اویلیبل ہیں, جو برانڈیڈ ہیں وہ آپ لیں, لوکل مت لیں ان کیس آف انجری. اس کے بعد کمپریشن ہو گیا. کمپریشن کے بعد ایلیویشن آف دا فٹ اینڈ. تو 2-3 کوشن رکھ کے آپ نے اپنے فٹ اینڈ کو ریز رکھنا ہے, اور اس کے علاوہ مساج کرنا ہے وتھ سم آئل. کوئی بھی آئل لے لیں, سرسوں کا تیل لے لیں, زیتون کا تیل لے لیں. اس سے آپ نے مساج کرنا ہے اپنے افیکٹڈ نی جوائنٹ کا, ایز اٹ انکریزز دا بلڈ سپلائی. اور اس انجری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایم سی ایل کی بلڈ سپلائی بہت اچھی ہے, اور یہ جلدی ریکور اور ہیل ہو جاتا ہے. اس کا پروگنوسس بہت اچھا ہے. گریڈ 1 اور 2 میں آپ کنزرویٹیولی اس کو مینج کرتے ہیں. اٹ واز مائی کیس کہ اٹ واز مینجڈ کنزرویٹیولی. اور گریڈ 3 اگر ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپریٹیو آپشن ہوتا ہے, سرجیکل ریکنسٹرکشن ہوتی ہے. تو اللہ کا کرم تھا, اللہ کا فضل تھا کہ یہ گریڈ 1 تک تھی. تو گریڈ 1 میں آپ کا لیگامنٹ اسٹریچ ہو جاتا ہے, گریڈ 2 میں پارشلی ٹورن ہوتا ہے, اور گریڈ 3 میں جو ہے کمپلیٹلی ٹورن ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے پروٹوکول فالو کرنا ہے. پلس فرسٹ ویک کے اندر آپ اینالجیزکس لیں گے, ٹھیک ہے, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس, NSAIDs لے لیں, وولٹرال ہوگی جیسے, اور ساتھ مسل ریلیکسنٹ لے لیں, مایولیکس وغیرہ, موویکس, مایولیکس وٹ ایور. تو آپ نے فرسٹ ویک کے اندر یہ کرنا ہے. اس کو لانگ ٹرم لے کے نہیں چلنا ان میڈیکیشنس کو. آپ نے بیسیکلی جو ورک کرنا ہے وہ احتیاط زیادہ کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے, اور پریکاشنز لینی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈائٹ کا اپنا خیال رکھنا ہے, تو اس سے آپ جلدی فاسٹ ہیل ہو جاتے ہیں. اچھا, سیڑھیاں چڑھنے کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے. آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, آپ نے ہنج نی بریس لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فار سپورٹ آف یور نی جوائنٹ. اب اوپر چڑھتے وقت آپ نے جو ہیلدی سائڈ کا فٹ ہے وہ پہلے رکھنا ہے, اور جو افیکٹڈ سائڈ کا ہے وہ بعد میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور نیچے اترتے وقت, سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت پہلے آپ کا جو افیکٹڈ سائڈ کا فٹ ہے وہ پہلے نیچے رکھیں گے, اور جو ہیلدی سائڈ کا ہے وہ بعد میں لائیں گے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے نی کو بینڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, اور سجدہ آپ نہیں کریں گے زمین کے اوپر. تو میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے آپ فاسٹ ریکوری دیں تاکہ میں پراپر نماز پڑھ سکوں, سجدہ کر سکوں. تو سجدہ جو ہے وہ آپ نے اس میں نہیں کرنا فور 1 to 2 weeks, ٹھیک ہے, بینڈ نہیں کرنا اس کو. تو دعا ہیز اے بگ رول ان یور ریکوری. تو دعا کے بارے میں کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے, ٹھیک ہے, اور دعا ایک عبادت ہے, اور یہ ایک آپ کی اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں کہ مشکل آئے تو مدد لو نماز سے اور صبر سے. تو اس کے ساتھ آپ نے اپنی ڈائٹ میں کیا کرنا ہے. ڈائٹ کے اندر
آپ نے کولاجن سپلیمنٹس ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کولاجن سپلیمنٹس، تاکہ لیگامنٹ کی جو ہیلنگ ہے وہ اور فاسٹر ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہیل ہونا ہے. اگر وہ ٹارن ہو گیا ہے، رپچر ہو گیا ہے، تو collagen will play its role. Collagen supplement, I took the adjoint tablets for some time. It is indicated for healthy knee joints. اور ساتھ ویٹ لاس ڈائٹ آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے آلریڈی ایک ویڈیو کی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں. تو کیونکہ آپ کا لائف سٹائل ایکٹیو نہیں ہے، آپ واک نہیں کر سکتے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، فزیکل ایکٹیویٹی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے ڈیورنگ دس انجری، تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کرنا ہے. وہ آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے ویڈیو میں. تو ویٹ لاس ہیلتھی ڈائٹ، اپنا ویٹ آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. اور افیکٹڈ سائڈ جو آپ کی ہے اس پہ شروع میں بالکل ویٹ نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. یو کین یوز ٹرائی پوڈ واکنگ اسٹک فار دیٹ پرپز. ٹرائی پوڈ واکنگ اسٹک آپ یوز کریں، اور نی ہنچڈ بریس یوز کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ان سپورٹ کے ساتھ آپ اس پہ اسٹریس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور موبلٹی موومنٹس کو ریسٹرکٹ رکھیں. آفٹر 2 weeks، ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت پڑے گی فزیو تھراپسٹ کی. ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے اس میں. آپ کو آرتھوپیڈک سرجن پلس ریڈیولوجسٹ پلس فزیو تھراپسٹ، یہ کنسلٹیشنز ان سے لینی پڑتی ہے. اور میرے کیس میں دے آل ور کائنڈ انف ٹو گائیڈ می اینڈ آئی ریکورڈ ویری فاسٹ، الحمد للہ. تو اس کے اندر جو ہے آپ نے فزیو تھراپی میں کیا ہے، وہ آپ کو رینج آف موشن جو ریسٹرکٹ کی ہوئی تھی آپ نے آفٹر ہیلنگ آف لیگامنٹ اور ریسٹرکٹیڈ موومنٹ، اور آپ نے ہنجڈ نی بریس پہنی ہوئی تھی، اب آپ کو رینج آف موشن بڑھانی ہے ٹو ریٹرن بیک ٹو اٹس نارمل فنکشننگ. تو اس کے لیے فزیو تھراپی ریکمینڈیڈ ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہیں ٹو امپروو یور رینج آف موشن، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ 100% آپ ریکور ہو جاتے ہیں. اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور کئی ایسے پروفیشنل ایتھلیٹس جو اس انجری کی وجہ سے آؤٹ ہوئے، اور پھر وہ ریکور کر کے واپس اپنے ورک پہ واپس آئے اور دوبارہ انہوں نے پرفارم کیا. تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، پر امید رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، پریکاشنز لینی چاہیے، اور یہ آپ کا سیٹل ہو جاتا ہے. تو ریہیب پروگرامز ہوتے ہیں فور دیٹ پرپز. اگر کوئی ایتھلیٹ ہے تو اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں. جیسے شہین شاہ آفریدی کو جب PCL انجری ہوئی تو اس نے بریک لی کرکٹ سے اینڈ واز سینٹ ٹو ریہیبلیٹیشن سینٹر، جہاں پہ ریہیبلیٹیشن پروگرامز تھے، اینڈ ہی آلسو ریکورڈ ویری ویل. سو آئی ہوپ کہ یو فائنڈ دس ویڈیو یوزفل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.